Audio Jungle. میں ان بدنصیبوں میں ایک ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہے اور اپنے باپ کو بھی. تو ظاہر ہے کہ میں اس منظر کو کتنا قیمتی سمجھ رہا ہوں گا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ آج پھر سے زندہ ہو کر، جیوت ہو کر میرے والدین سامنے بیٹھے ہیں. دھیریندر کو اور ان کی شویتا بہن کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ دونوں کی عمریں خدا بہت طویل کرے، بہت لمبی عمر ان کی دے، تاکہ ہم اسی طریقے کے جشن، اسی طریقے کی ان کی عبادت اور ان کی یاد ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایسی تعمیرات کرتے رہیں. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ماں کو یاد کرنا میرے نزدیک اکثر بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ کوئی نئی بات پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں. ان دنوں ہمارے ہاں اردو شاعری میں خاص طور پر فیشن بن گیا ہے کہ ہر شاعر ماں پر لکھ کر لے آتا ہے. وہ بھی لکھ کر آ جاتا ہے جو ماں کی گود میں رہتا ہے، وہ آ کر ماں پر شاعری سنانے لگ جاتا ہے. لیکن شاعری میرا خیال ہے کہ ماں کا مضمون نہیں ہے. آج سے کوئی 40 برس پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا اور اس کے بعد کہہ کر چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہہ کر چھوڑ دیا کہ شاید میں ماں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. ماں کی تعریف میں نہیں کر سکتا، ماں کی تعریف تو خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ شعر جو میں نے کہا تھا وہ شعر سن لیں، اس کے بعد میں اگلا آگے کا سفر طے کروں گا. شعر میں نے آج سے 40 برس پہلے یہ کہا تھا. سنیں، شعر جو میں نے کہا تھا، میں نے بتایا کہ کوئی 4 دہائیوں پہلے کہہ کر چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد چاروں طرف سے ماں کی شاعری کی آوازیں آنے لگیں. وہ سن لیں. آلوک بھائی شعر سنیے گا. میں کہتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نشان ہیں کہ دیے روشن ہیں. شعر سنیے گا. ماں کے قدموں کے نشان ہیں کہ دیے روشن ہیں. ماں کے قدموں کے نشان ہیں کہ دیے روشن ہیں. غور سے دیکھ، یہیں پر کہیں جنت ہوگی. ماں کے قدموں کے نشان ہیں کہ دیے روشن ہیں. غور سے دیکھ، یہیں پر کہیں جنت ہوگی.